اکتساب ہم بھی کرتے ہیں، یہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے، میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، میں یعنی بلا تمہید بات کر رہا ہوں۔ حضرت بابا صاحب قرص پاک چل رہا تھا، اور واحد عرس ہے پوری دنیا میں جو 40 دن چلتا ہے۔ پاک پتن کا عرس کتنے دن چلتا ہے؟ 40 دن چلتا ہے۔ تو یہاں جمعے والا دن تھا، ایسے ہی جمعے میں میں نے بابا صاحب کا تذکرہ کر دیا، ان کے کچھ احوال بیان کیے۔ بابا صاحب قبرستان میں مدفون تھے، وہاں پانی آ گیا تو ان کے مزار کو منتقل کیا گیا، اور جو مزار شریف بنایا گیا اس کی ہر اینٹ پر ایک ختم قرآن ہوا، ایک ختم قرآن ہوا۔ یہ جو مزار کی منتقلی اور شفٹنگ تھی، یہ میں نے بیان کی جمعے میں۔ تو جمعے کے فوراً بعد بابا صاحب کی خدمت سے حاضری کا پروانہ آ گیا۔ جی ڈرائیور بھی بھیجا، 1 روپیہ نہیں ہمارا لگا۔ تو بابا صاحب کا تصرف میں نے اس دن دیکھا کہ یہاں ناروال میں ہم نے تذکرہ کیا تو پاک پتن سے انہوں نے دستگیری فرمائی ہے جی۔ تو یہ جن کا ہم عرس منا رہے ہیں آج بھی، حاجی طارق صاحب کے والدین کے سال ثواب کے لیے ہے۔ وہ جو پاک پتن والے بابا جی ہیں، وہ پاک پتن سے آتے تھے، آج سے تقریباً 750 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جنگل تھا یہ لاہور کا یہ علاقہ، تو ایک ٹبہ تھا، اس پر بابا فرید آ کر بیٹھتے تھے، اور اس ٹبے سے اپنی دستار اتارتے تھے، اور چپائے بن کے میرے داتا کے در پہ حاضر ہوتے تھے۔ یہ اس ہستی کی ہم یاد منا رہے۔ تو آج اس لیے میں تھوڑا آپ کو کہا کہ آپ کو عام مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، بڑی خاص مجلس، ہم سارے نسبت والے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نسبت داتا صاحب سے تو کوئی بر صغیر کا پیر ہو، بر صغیر کا کوئی مرید ہو، تو اس کے سلسلے میں داتا صاحب کا فیض نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر سلسلے میں میرے داتا کا فیض موجود ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک باواد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال کا ایک کلام ہے، منقبت ہے حضرت داتا صاحب کی خدمت میں، وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ تو قاری نور عالم صاحب یہ ترنم سے پڑھ سکتے ہیں نا، میں تو بے سرا ہوں، تو اس لیے میں اس کو اس طرح ہی پڑھوں گا۔ سید حجویر مخدوم امم، علامہ اقبال نے کہا سید حجویر، یعنی حجویر کا سید ہے اور ساری قوموں کا سردار ہے۔ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ ان کا جو مزار مبارک ہے، حرم جانتے ہیں نا، حرم بیت اللہ، حرم کعبہ اور حرم مدینہ، حرمین شریفین کہتے ہیں۔ مدینہ اور مکہ یہ 2 حرم ہیں، ایک اللہ کا حرم ہے، ایک خلیل اللہ کا حرم ہے، ایک رسول اللہ کا حرم ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں مرکد او پیر سنجر را حرم، میرے داتا کا مزار وہ ہے کہ جو پیر سنجری کے لیے حرم کا مقام رکھتا ہے۔ در مرشد دا خانہ کعبہ، مرکد او پیر سنجر را حرم، بند ہائے کوہسار اساں گسیخت، بند ہائے کوہسار اساں گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت،
کہتے ہیں جتنے بند تھے نا شرک کے، بت پرستی کے، غلامی کے، وہ سارے توڑ دیے ہیں اس مرد پہاڑی نے. وہاں سے آئے نا. بند ہائے کوہ سار اساں گسیخت در زمین ہند. ہند کی سرز. آپ جو یہ مسجد بہار مدینہ میں بیٹھے ہیں، یہ بہار مدینہ مسجد بھی میرے داتا کا صدقہ ہے. یہ حضرت حکیم موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادھر مقدمہ لکھا ہے اس کا. تو اس مقدمے میں انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے. یہ کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. میں ہر سال حضرت دادا صاحب کی کتابوں کی ترغیب دلاتا ہوں، اور بعض سال ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہم خرید کے لاتے ہیں اور لوگوں کو گفٹ بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار داتا کا لنگر جس بندے نے کھایا ہے اس کے گھر میں داتا کی یہ کتاب تو ہونی چاہیے. اصل لنگر تو یہ ہے داتا کا. فرمایا عہد فاروق از جمالش تازہ شد. عہد فاروق یعنی فاروق اعظم کا جو دور ہے، کیسا دور ہے؟ جس میں دین کا بول بالا تھا، اسلام کا بول بالا تھا، کفر کا منہ کالا تھا. اور یہ میرے داتا وہ ہیں جنہوں نے کفر کا منہ کالا کیا ہے. جنہوں نے کفر کا منہ، علامہ سجاد صاحب ادھر تشریف لائے، کیا کیا ہے؟ کالا کیا ہے. لاہور میں، لاہور کے مضافات میں اب یہ جو حالات ہیں جن دنوں میں ہم کام کر رہے ہیں تو پہلے سے ہی ماحول بنا ہوا ہے. تو جہاں ہر طرف کفر ہو، شرک ہو، بت پرستی ہو، وہاں پر کام کرنا، یہ تو کوئی داتا صاحب سے پوچھے. کہتے ہیں عہد فاروق از جمالش، حضرت داتا صاحب کے جمال سے اور آپ کی ذات کی اس فیض سے فاروق اعظم کے عہد کی یاد تازہ ہو گئی. حق ز حرف او بلند آواز اشد. حق ز حرف او، حق جو ہے، حق تو پتہ جی قرآن حدیث کو حق کہتے، ان کے حرف سے، ان کی آواز سے حق کی آواز بلند ہوئی. کس کی آواز بلند ہوئی ہے؟ یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سلاطین اسلام نے اس علاقے کو فتح کیا تھا. تلواروں کے ساتھ انہوں نے لوگوں کی گردنوں کو تو جھکا رکھا تھا، لیکن اندر دشمنی اور عداوت تھی ان سلاطین اسلام کے خلاف. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع ایسی روشن کی ہے کہ وہ جو مسلمان حکمران جنہوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، ان کی جو عداوت اور دشمنی تھی، میرے داتا کی نگاہ سے وہ محبت میں بدل گئی. جی حق سے حرف او بلند آواز شد. اور علامہ اقبال کہتے ہیں پاسبان عزت ام الکتاب. پاسبان عزت، مجھے یقین جانے یہ پڑھ کے نا تو میری عجب کیفیت ہو رہی ہے، میرے اندر عجیب سا ایک ماحول ہے. پاسبان عزت ام الکتاب، یہ ہے ام الکتاب. قرآن یہ الماری میں پڑا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، ام الکتاب نہیں ہے. علامہ صاحب فاتحہ ہے نا ام الکتاب، قرآن کی سورت ہے سورہ فاتحہ ام الکتاب. لیکن یہاں علامہ اقبال کہتا ہے یہ ام الکتاب نہیں ہے. علامہ اقبال کی یہ مراد نہیں ہے پاسبان عزت ام الکتاب. علامہ اقبال کہتے ہیں اس کتاب کی شان ہے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے، اور میرے داتا وہ ہیں جو رسول اللہ کی عزت کے پاسبان ہیں. پاسبان عزت، یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت نہیں ہو رہی کہ یہ سورہ فاتحہ کی شان بیان ہو رہی ہے. پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. آپ نے ایک نگاہ فرمائی ہے، باطل کے سارے اڈے برباد ہو گئے، شرک کے سارے اڈے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. جہاں بت پرستی ہوتی تھی، بت لگے ہوتے تھے، لوگ وہاں جاتے تھے، میرے داتا نے نگاہ فرمائی ہے. وہ جو راجو تھا، جو وہاں نائب تھا، نائب حاکم تھا یہاں پر گورنر کا، اور ساتھ وہ جادوگر بھی تھا،
میرے داتا نے اس پر نگاہ فرمائی، اس کو اپنا خصم نہیں بنایا، اپنا دشمن نہیں بنایا، اس کو دوسری بنانے نہیں دی، لیکن میرے داتا نے کیا کیا ہے؟ میرے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے نگاہ ہی مخالف پر کرتے، اس پر نگاہ فرمائی، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کی اور اسی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا، اور آج تک اس کی اولاد اور نسل جو ہے وہ داتا صاحب کے مزار شریف کی مجاور ہے۔ میرے داتا کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ کوئی شاگرد ہے، نہ کوئی مرید ہے، وہ جس کو شیخ ہندی کہتے ہیں، جن کا مزار بھی داتا صاحب کے مزار کے مشرق کی جانب بالکل متصل ان کی قبر ہے، حضرت داتا صاحب نے اپنا جانشین بھی ان کو بنایا ہے، اس لیے فرمایا اد نگاہش خانہ باطل خراب۔ تو کافروں کو بندہ مقابلے میں کھڑا کر لے یا کسی بھی بد مذہب کو مقابلے میں کھڑا کر لے، اس کو موقع دے، چل یار تو ساڈے خلاف کاروائیاں کر تے اسی تیرے خلاف کرنے ہیں۔ میرے داتا نے کہا نہیں، اسی اپنے مخالف تھڑا قائم ہی نہیں ہوتا، پہلے مخالف تھڑا ٹھانا ہے، پہلے مخالف تھڑا ٹھانا ہے، پھر دین دا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ تو دین کا کام ہے۔ یہ جو انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، رسول پاک تو بار بار ابو جہل کے پاس گئے تھے، بار بار ابو لہب کے پاس گئے تھے، بار بار ان کا تھڑا قائم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے رسول پاک، وہ تو بدبخت پہ رہ گئے۔ فرمایا خاک کے پنجاب از دم او زندہ گشت، یہ جو پنجاب کی سرزمین ہے نا، یہ داتا صاحب کے دم قدم سے زندہ ہو گئی، مردہ زمین تھی، یہاں کافر پیدا ہوتے تھے یا مشرک پیدا ہوتے تھے یا دین کے باغی پیدا ہوتے تھے، میرے داتا تشریف لائے تو یہ پنجاب کی سرزمین زندہ ہو گئی۔ صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت، علامہ اقبال نے کیا بات کہتا ہے، ہماری جو صبح ہے نا، صبح ماں ہم سب کی جو صبح ہے، از مہر او، مہر کہتے ہیں محبت کو، محبت والا جو جام ہے، آپ کی محبت کے جام سے ہماری صبح تابندہ ہو گئی ہے، چمکنے لگی ہے صبح۔ پہلے کیا ہوتا تھا، صبح صبح نہ کہیں سے اذان کی آواز آتی، نہ کہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، بالکل کفر کا دورہ تھا۔ داتا صاحب تشریف لائے تو تہجد کی اذانیں ہونے لگی، داتا صاحب تشریف لائے تو فجر کی اذانیں ہونے لگی، داتا صاحب تشریف لائے تو فجر کی جماعتیں ہونے لگی۔ جی کہتے صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت، عاشق و ہم قاصد تیار عشق، عاشق و ہم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق۔ کہتا ہے رام اقبال عاشق و ہم قاصد، عاشق بھی ہے اور ہم قاصد بھی ہے۔ یہ اب میں کیا وضاحت کروں اس کی، یعنی قاصد کون، نائب قاصد نہیں ہوتا، بستہ بے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، درجہ چہارم کا جو ملازم ہے قاصد ہے جی، اور نائب کو اتارنے باقی کیا رہ گیا، قاصد۔ قاصد کا معنی پیغام پہنچانے والا، قاصد کا معنی کیا ہے، عاشق بھی ہے اور ہم قاصد بھی۔ ہم قاصد کا کیا مطلب ہوگا پھر، رسول اللہ کا ہم نشین، رسول اللہ کا نائب، تیار عشق، اور حضور کا عشق جو ہے، کہتے تو یہ بھی ہے نا کہ جی بس دین دین دین، عشق کیا ہوتا ہے، اوہ 1000 سال پہلے کا بابا رسول اللہ کا عشق تقسیم کر رہا تھا، 1000 سال پہلے کا بابا کیا کر رہا تھا، رسول اللہ کا عشق تقسیم فرما رہا تھا۔ کیسے، آج جبینش، جبین ہے نا، آج جبین، اس کی جبین سے آشکار اسرار عشق، عشق کے سارے اسرار جو ہیں حضرت داتا صاحب کی چمکتی پیشانی کے ساتھ یہاں آشکار ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر کفر تھا، یہاں پر کفر تھا، آپ تشریف لائے تو نہ آپ بسترا لے کے آئے،